بسم اللہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. عالم کورس آن لائن میں خوش آمدید. ہماری یہ نشست نمبر 1 ہے اور سبق نمبر 2 ہے اور عنوان ہے علم النحو. اور علم النحو کی جو تعریف ہے وہ ہم سبق نمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نے علم نحو کا موضوع پڑھنا ہے اور علم نحو سیکھنے کے فائدے پڑھنے ہیں. یہ 2 چیپٹر ہم نے پڑھنے ہیں آج. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ علم نحو کی تعریف پر ایک بار ہم دوبارہ نظر ثانی کر لیں تو یہ بہتر رہے گا انشاءاللہ. تو علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ عربی کے علم نحو سے مراد ان اصول و قواعد کا علم ہے جن کے ذریعے 2 باتیں معلوم ہوں. ان اصول و قواعد کے ذریعے سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسم فعل حرف کی آخر کی اعرابی حالتیں معلوم ہو جاتی ہیں. یعنی عربی کلام میں عربی کی کوئی بھی تحریر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو 3 قسم کے الفاظ ملیں گے، یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، اور ہر ایک کے آخر میں کچھ نہ کچھ حرکات ہوتی ہیں اور وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو کس لفظ کے آخر میں کب کون سی حرکت آئے گی یہ ہمیں معلوم ہو جائے گا ان قواعد اور اصولوں کے ذریعے سے. تو اس حرکتوں کی تبدیلی کو اعرابی اور بنائی حالتیں کہا جاتا ہے. اعرابی و بنائی حالتیں انہیں کہا جاتا ہے. تو ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے، اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے ان اصولوں اور قاعدوں کے ذریعے سے جن پر علم نحو مشتمل ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. یعنی اسم ہے، اس کو ہم فعل کے ساتھ کیسے جوڑیں گے کہ جملہ بن جائے گا، اسم کو اسم کے ساتھ کیسے جوڑیں گے جملہ بن جائے گا. تو اسی طریقے سے یہ جملہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. عربی الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر جملہ اور کلام بنانے کا طریقہ ہمیں معلوم ہوگا. یہ ایک مثال میں نے نیچے لکھی ہے، یہ دیکھ لیجئے کہ زیدن ایک عربی لفظ ہے، اسی طرح فی ایک عربی لفظ ہے، دخلا یہ بھی ایک عربی لفظ ہے، الدار یہ بھی عربی کا لفظ ہے. زید ایک شخص کا نام ہے، فی جو ہے یہ حرف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی کسی چیز میں، کسی چیز کے اندر. اور دخلا یہ فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا. اور الدار یہ اسم ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گھر. اب یہ چاروں لفظ ان کو کس طریقے سے ترتیب دیا جائے گا کہ یہ چاروں مل کر جو ہے وہ ایک کلام اور جملہ بن جائیں گے، اور کون سا لفظ پہلے آئے گا کون سا لفظ بعد میں آئے گا، اور کتنے طریقے ہو سکتے ہیں، کتنے فارمیٹ ہو سکتے ہیں کہ یہ جملہ بن سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم زیدن دخلا فی الداری، زیدن کو پہلے لے آئیں، پھر دخلا لے آئیں، اور پھر فی لائیں، اور پھر الداری. تو اس طرح یہ جملہ بن سکتا ہے کہ زیدن زید دخلا داخل ہوا فی الداری گھر میں. اور اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ہم دخلا یعنی فعل کو لے آئیں، اور پھر فاعل یعنی زید کو لے آئیں، اور پھر فی کو لے آئیں، اور اس کے بعد الدار کو لے آئیں. یعنی دخلا زیدن فی الداری، اس طرح بھی بن سکتا ہے. اس کا معنی بھی یہی ہوگا کہ زید گھر میں داخل ہوا. مگر ایک صورت میں یہ جملہ اسمیہ بنے گا اور دوسری صورت میں یہ جملہ فعلیہ بنے گا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ ساری باتیں ہمیں ان اصولوں اور قاعدوں کے ذریعے معلوم ہوں گی کہ جو علم نحو کی علم نحو میں بیان کیے جاتے ہیں. تو علم نحو کی تعریف یہ ہے کہ علم نحو ان اصولوں اور قاعدوں کا علم ہے کہ جن اصولوں اور قاعدوں کے ذریعے سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوں. جن اصولوں اور قاعدوں کے ذریعے سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوں. ایک تو یہ معلوم ہو کہ اسم فعل حرف کی آخر کے اعرابی اور بنائی حالتیں معلوم ہو جائیں، یعنی کس لفظ کے آخر میں کیا حرکت آئے گی. اور دوسری کیا بات معلوم ہو کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو جائے کہ ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ کس طرح جوڑا جاتا ہے. تو یہ ہمارا علم نحو کی تعریف پر مشتمل جو سبق تھا یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ میں نے دوبارہ اس لیے بیان کر دیا تاکہ دوبارہ سے یہ دہرا دیا جائے اور آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور
جو کچھ آپ نے پچھلے سبق میں سنا تھا وہ دوبارہ سے آپ کو ایک بار اس کی یاد دہانی ہو جائے، اس کی تذکیر ہو جائے۔ تو آج ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق نمبر 2 ہے علم نحو کا، اور ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ علم نحو کا موضوع، یعنی علم نحو کا سبجیکٹ کیا ہے، علم نحو میں کن چیزوں پر بحث کی جاتی ہے۔ تو وہ دو چیزیں ہیں، نمبر 1 کلمہ یعنی لفظ، اور نمبر 2 کلام یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ، کلام کہہ لیں یا جملہ کہہ لیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، بس انہی پر ہی علم نحو میں بحث کی جائے گی۔ جتنے بھی اصول اور قواعد بیان کیے گئے ہیں اس علم میں، ان سب کا تعلق یا تو سنگل لفظ سے ہوگا یا پھر یعنی کہ جملے سے اور کلام سے ہوگا، یعنی دو الفاظ کم سے کم یا دو سے زیادہ الفاظ۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اس سبق میں ایک اور چیز بھی ہے، وہ ہے علم نحو سیکھنے کے فائدے۔ علم نحو سیکھنے کے کیا فائدے ہیں؟ علم نحو سیکھنے کے کل 3 فائدے ہیں۔ جب ہم یہ علم سیکھیں گے اور اس کے قواعد و ضوابط کو یاد کریں گے اور ان قواعد کو ہم انسٹال کریں گے، لگائیں گے، نافذ کریں گے عربی الفاظ پر اور عربی جملوں پر، تو ہمیں کل 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ ہمیں یہ حاصل ہوگا کہ عربی زبان بولنے میں، پڑھنے میں اور لکھنے میں ہر قسم کی اعرابی غلطی سے محفوظ رہیں گے۔ اعرابی غلطی یعنی زیر زبر پیش کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ان سے ہم محفوظ ہو جائیں گے، وہ غلطیاں ہم نہیں کریں گے۔ یعنی اگر ہمارے سامنے عربی کی کوئی ایسی کتاب آ جائے جس پر زیر زبر پیش نہ لگے ہوں، تو بھی ہم اپنے ان قواعد کے ذریعے سے جو ہمارے دل و دماغ میں ہوں گے، ان قواعد کو لاگو کرتے ہوئے ہم عربی کو ایسے پڑھیں گے کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ جیسے ہم زیر زبر پیش اور حرکات کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، حالانکہ وہاں پر کوئی حرکت نہیں ہوگی، لیکن ہم عربی زبان کو بالکل ایسے ہی پڑھ رہے ہوں گے، کیونکہ ہم وہ اصول اور قواعد کو جانتے ہوں گے اور انہیں نافذ کر رہے ہوں گے، اور ہم بڑی اسپیڈ سے پڑھ رہے ہوں گے۔ جی، تو یہ پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ عربی زبان بولنے میں، پڑھنے میں، لکھنے میں ہر قسم کی جو اعرابی غلطی ہوتی ہے اس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان عربی زبان بولنے، پڑھنے اور لکھنے میں ہر قسم کی ترکیبی غلطی سے محفوظ رہتا ہے۔ ترکیبی غلطی یعنی ترکیب کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، یعنی الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا، کس لفظ کو کب کہاں لے کر آنا ہے، کس لفظ کو پہلے لانا ہے، کس لفظ کو بعد میں لانا ہے، اور کس لفظ کو پہلے لایا جا سکتا ہے اور بعد میں بھی لایا جا سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں ان قواعد کے ذریعے ہی معلوم ہوگی جو علم نحو میں بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اور جو تیسرا فائدہ ہے وہ یہ ہے، جو سب سے اہم فائدہ جو ہمیں حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی آیات جب ہم پڑھیں گے اور ہمیں جو علم نحو کے قواعد ہیں وہ معلوم ہوں گے، اور ہم علم نحو کے قواعد کو وہاں پہ لاگو کریں گے، تو پھر ہمیں صرف زیر زبر پیش کی غلطیاں ہی نہیں معلوم ہو جائیں گی، ہمیں صرف یہی نہیں معلوم ہوگا کہ یہاں پہ زیر زبر پیش کی کوئی غلطی نہیں ہے جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں گے یا حدیث کا مطالعہ کریں گے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی علم نحو سیکھنے کے ذریعے سے ایک اور فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر لفظ کا دوسرے لفظ سے جو تعلق اور ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم شے ہے، اس سے بہت سارے مسائل کا استنباط ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 فائدے ہیں علم نحو سیکھنے کے۔ تو آج کا سبق جو ہے وہ میں ایک بار دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ یہ آج کا سبق ہے علم نحو کا موضوع، یعنی اس کا سبجیکٹ جو ہے وہ کلمہ اور کلام ہے۔ اور علم نحو سیکھنے کے فائدے، علم نحو سیکھنے کے کل 3 فائدے ہیں، کل 3 فائدے۔ نمبر 1 فائدہ، انسان عربی زبان بولنے، پڑھنے اور لکھنے میں ہر قسم کی اعرابی غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ انسان عربی زبان بولنے، پڑھنے اور لکھنے میں ہر قسم کی ترکیبی غلطی سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنا۔ اور تیسرا اور سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں ہر لفظ کا دوسرے لفظ سے کیا کنیکشن اور کیا ربط ہے وہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طور پر قرآن مجید کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہ جو علم نحو ہم نے سیکھنا شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں یہ سمجھا دے
ہمیں یہ سکھا دے، اور تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کے قرآن کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ سکیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔